بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفاعیل خمسہ. مفاعیل کس کی جمع ہے؟ مفعول کی. خمسہ کہتے ہیں پانچ کو. مفاعیل خمسہ پانچ مفعول، یعنی مفعول کی پانچ شکلیں ہیں یا قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ اسم جس پر فعل واقع ہوتا ہے. مثلا قتلت نفسا، تو اس میں مفعول کیا ہے؟ نفسا. نفسن مفعول کی پہچان کیا ہوتی ہے کہ اس پر زبر آتی. قتلت نفسا، قتل کا فعل کسی پر واقع ہوا ہے. مفعول کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ مفعول ہمیشہ مفعول کے وزن پر ہی نہیں آتا. اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مفعول کہا جاتا ہے. مفعول کا بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ مفعول کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام کیا جائے. اس کی ایک شکل جو مصدر سے ڈرائیو ہوتی ہے وہ تو مفعول کے وزن پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہر وہ چیز جس پر کوئی کام ہو رہا ہو وہ مفعول کے وزن پر آئے گی؟ پہلی بات یہ کہ مفعول جس پر کام کیا جائے. دوسری بات یہ کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کی ساؤنڈ بھی مفعول ہی کی طرح ہو. مثال کے طور پر ضرب زید خالدن، قتل قاتل مقتولا. اس میں زیدن کون ہے اور قاتلن کون ہے؟ لیکن دونوں کی ساؤنڈ فرق ہے نا. ایک میں قاتلن ہے، ایک میں زیدن ہے. اعراب دونوں کے پیش کے ساتھ آ رہے ہیں لیکن ساؤنڈ فرق ہے دونوں کی. اسی طرح خالدن ہے، مقتولن ہے. تو دونوں کے وزن میں فرق ہے یا نہیں؟ خالدن مقتولن فرق ہو گیا نا. کہہ تو ہم دونوں کو ہی مفعول رہے ہیں لیکن دونوں کا وزن فرق ہے. تو اس سے کیا بات سامنے آتی ہے؟ دونوں میں ایک فعل ہے. فعل کون سا ہے؟ ضرب اور قتل. دونوں میں ایک فاعل ہے. وہ کون سا ہے؟ زیدن اور قاتلن. دونوں میں ایک ایک مفعول ہے، خالدن اور مقتولن. فعل جس میں کوئی کام کرنے کا ذکر پایا جائے، حال میں یا ماضی میں یا مستقبل میں. فاعل جو کرنے والا ہو اور مفعول جس پر کیا گیا ہو. ہم نے تو پڑھا تھا کہ فاعل قاتل کے وزن پر ہوتا ہے اور مفعول مقتول کے وزن پر ہوتا ہے. لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہو گیا. یہاں زید بھی فاعل بن گیا اور خالد بھی مفعول ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو زبان میں خوبصورتی نہ ہوتی. اگر ہر فاعل فاعلن کے وزن پر ہو اور ہر مفعول مفعول کے وزن پر ہو تو میں اور آپ نہ کبھی فاعل ہوتے نہ کبھی مفعول ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ زبان میں وسعت کی وجہ سے فاعلن کے علاوہ اور لفظ بھی ایسے ہوتے ہیں جو دراصل فاعل ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کام کرنے والے ہوتے. تو ہر وہ جو کام کرے خواہ فاعل کے وزن پر ہو یا نہ ہو کیا کہلاتا ہے؟ فاعل. ٹھیک ہے. اسی طرح مفعول جس پر کام ہو، جس پر کوئی کام ہو وہ مفعول ہے، خواہ وہ مفعول ان کے وزن پر ہے یا نہیں. تو بعض اوقات ہم فاعلن کی بجائے کام کرنے والے کا نام لے لیتے ہیں. اچھا اب دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ جو فاعل ہے یہ ضمیر بھی ہو سکتا ہے. مثلا فاعل پہلے آ رہا ہے انہو قتل خالدن. اب انہو کیا ہے؟ یہاں یہ ضمیر ہے لیکن فاعل کی جگہ پر آ رہی، یعنی اس نے قتل کیا خالد کو. اور ویسے بھی قتلہ کے اندر ایک ضمیر ہوا چھپی ہوئی ہے جس کو مستتر کہتے ہیں. تو اس سے ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی نا کہ کچھ فاعل اور مفعول وزن پر ہوتے ہیں، کچھ وزن پر نہیں ہوتے. وہ کسی کا نام ہو سکتے ہیں، کوئی ضمیر ہو سکتے ہیں، کوئی اور وزن بھی ہو سکتے ہیں. مثلا ثلاثی مزید کے اوزان. مثلا منکر. منکر کا کیا معنی آپ کرتے ہیں؟ انکار کرنے والا. یہ فاعل ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا وزن فاعلن نہیں ہے. فاعلن بالکل بیسک بنیادی وزن ہے، لیکن فاعل صرف فاعلن کے اندر نہیں علاوہ بھی ہو سکتا ہے، کسی اور وزن پر بھی ہو سکتا ہے. اچھا کیسے ہم پہچانیں گے؟ پہلے تو ہم نے کہا فاعلن کے وزن پہ جو چیز آئے فاعل بن گئی. وہ کانٹیکسٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ کرنے والا کون ہے. ٹھیک.
تو یاد رکھیں فاعل ہمیشہ فاعل ان کے وزن پر نہیں ہوتا. فاعل ایک کام کرنے والے کا نام ہے اور اس کے کئی شیپس ہو سکتے ہیں, کئی طریقوں سے اس کو آپ اشارہ کر سکتے ہیں. اسی طرح مفعول, مفعول کس کو, کون سا. مثلاً آپ کہیں آج ٹیچر نے ڈانٹا تھا, دوسرا پوچھتے کس کو, تو آپ کہتے اس کو, اشارے سے, آنکھ کے اشارے سے کہتے اس کو. بعض اوقات اس کا نام لے لیتے ہیں, بس کسی کو. تو یہ ساری شکلیں کیا ہیں, مفعول کی. اسی طرح عربی میں بھی مفعول کی کئی شکلیں ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے ایک بات آج یاد رکھ لیجئے, جو فاعل فاعلن کے وزن پر اور جو مفعول مفعولن کے وزن پر آتا ہے اس کو اسم فاعل اسم مفعول کہتے ہیں. فاعلن کے وزن پر اسم فاعل اور مفعولن کے وزن پر جو آتا ہے اس کو اسم مفعول بولتے ہیں. لیکن مفعول کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں. مثلا مفعول بہ, مفعول لہ, مفعول فیہ, مفعول مطلق, مفعول معہ بھی ہے. مفاعیل خمسہ ان کو بولتے ہیں, 5 مفعول. اب میں ذرا سا یہاں سے سمجھاؤں گی. ایک مفعول لہ یعنی کسی کے لیے, اس کو علت بھی بولتے ہیں. کوئی کام کیا گیا کسی کے لیے. اچھا, اگلا ہے مفعول فی. مفعول فی ہی کا کیا مطلب ہوگا؟ فی کس کو کہتے ہیں؟ میں. تو مفعول فی ہی وہ اسم ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. جس میں, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک مکان ہوتا ہے اور ایک زمان ہوتا ہے. کسی ٹائم میں اور کسی جگہ میں. زمان اور مکان 2 چیزیں. مثلا یوم, لیل, حین, دہر, جو اوقات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کوئی کام ہوا کسی چیز کے اندر, مثلا ہم سب آتے ہیں یہاں اس بلڈنگ یا اس کمرے میں بیٹھتے ہیں, تو یہ کمرہ استعمال ہو رہا ہے نا, اس پر کام ہو رہا ہے نا بیٹھنے کا, تو یہ مفعول فی ہی ہو گیا. اور مفعول مطلق, مطلق کس کو کہتے ہیں؟ آزاد کو. یعنی بس مفعول ہے, مطلق ہے, مطلقاً استعمال ہوتا ہے, کوئی قید نہیں ہے اس کے ساتھ. نہ لہو کی قید ہے, نہ بہی کی قید ہے, نہ فیہی کی قید ہے. آزاد ہے ان قیدوں سے. یعنی یہ ایک طرح سے ان کی اپوزیشن میں استعمال ہوا ہے. نہ بہی ہے, نہ معہو ہے, نہ فی ہے, نہ لہو ہے. ٹھیک ہے. مفعول بہی ہوتا ہے وہ جس پر فعل واقع ہوتا ہے. مثلا ضرب زید خالدا, یہ مفعول بہی ہے. مارنے کا فعل کس پہ واقع ہوا ہے؟ خالد پر. ٹھیک ہے. بہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اسی فعل میں سے اسی کے ساتھ, بس اسی طرح کا ہی. متعدی کون سا مفعول مانگتا ہے؟ جلسہ کون سا تھا؟ لازم ہے. تو کیا اس کے ساتھ کوئی مفعول نہیں آ سکتا؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا. آ سکتا ہے لیکن مفعول بہی نہیں آئے گا. مثلا جلست علی الکرسی, تو یہ کرسی کیا ہے؟ مفعول ہے نا, کیونکہ میں اس کے اوپر بیٹھی ہوں, اس کے اوپر کام ہوا ہے. میرے بیٹھنے کا کام کس پر ہوا ہے؟ کرسی پر. میں بیٹھنے والی ہوں اور کرسی جو ہے یہ وہ چیز ہے جس پر بیٹھا گیا ہے. تو مفعول کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ جس پر کوئی کام ہوتا ہے. تو جلسہ کیا تھا دراصل؟ فعل لازم. فعل لازم مفعول نہیں مانگتا. لیکن کون سا مفعول نہیں مانگتا؟ مفعول بہی. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتی جلست علی المجلوس. ٹھیک ہے. جلست علی الکرسی, یہ مجلوس اس سے بنتا نہیں, لیکن یعنی متعدی کا مفعول ہوتا ہے وہ اس میں سے ہوتا ہے. مفعول بہی یعنی اسی کا ہوتا ہے. بہی کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ اس کے, یعنی اسی قسم کا چاہیے. مثال کے طور پر مشروب, شربت المشروب. ٹھیک ہے. شربت مشروب, یہ کیا مشروب؟ مفعول. کون سا مفعول؟ مفعول بہی. کیوں اس کو مفعول بہی کہا؟ کیونکہ اس نے اسی فعل سے مفعول لیا ہے, مشروب لیا ہے. ٹھیک ہے نا. متعدی کیا مانگتا ہے؟ مفعول بہی. پہچان کیا ہے؟ کس کو؟ سوال کریں کس کو. ٹھیک ہے. مثلا قتل فعل متعدی ہے, یہ پہچان ہے کس کو؟ تو آپ کہیں گے مقتول کو. ٹھیک ہے نا. ہاں, قتل مقتولا. تو مقتول کیا ہے؟ مفعول بہی. کیوں مفعول بہی اس کو کہا؟ اسی مادے سے نکلا ہے یہ مفعول. ٹھیک ہے.
جو مفعول اسی مادے سے نکل، اسی مصدر سے کہہ لیں آپ. مصدر کیا تھا اس کا؟ قتل. مصدر قتل تھا. ٹھیک ہے، قتل یقتل قتلا، اسی سے نکلا قتل، اسی سے نکلا قاتل، اور اسی سے نکلا مقتول. یہ متعدی ہو گیا. اچھا لازم مثلا جلسا، ابھی ہم نے بولی تھی نا جلسا. جلسا کون سا فعل ہے؟ کس کو؟ کوئی جواب نہیں نا. یہ فعل لازم کی پہچان ہے. ٹھیک ہے، یعنی لازم کی پہچان کیا ہے کہ اس کا جواب کس کو میں اس کا جواب نہیں ہوتا. مثلا ضربا، کس کو؟ مضروب ہے نا. یہ کون سا فعل ہوا؟ متعدی ہوا، کیونکہ مضروب اس نے بنا لیا نا. ٹھیک ہے. فتح مفتوح، کس کو؟ کس کو فتح کیا؟ فلاں چیز کو فتح کیا، فلاں ملک کو فتح کیا. اچھا آگے کیا ہے؟ نصرہ، کس کو؟ فلانے کی مدد کی، تو وہ کون ہو گیا؟ منصور ہو گیا، جس کی مدد کی جائے. اسی طرح ضربا، سوال پیدا ہوتا ہے نا کس کو مارا. صرف اس سے تو بات نہیں بنتی، ضربا اس نے مارا، فوراً خیال آئے گا کس کو مار پڑی. اچھا تو جس کا جواب کس کو میں آ جائے نا وہ کیا ہے؟ متعدی. وہ آگے بھی پوچھ رہا ہے، ابھی بات نہیں پوری ہوئی، یعنی اس میں فاعل تک بات پوری نہیں ہوتی، ابھی سوال باقی رہ جاتا ہے. تو یہی تو ٹرانزٹیو ہے کہ آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور لازم کیا ہے؟ وہ ادھر ہی پورا ہو گیا، بیٹھا، اٹھا، گیا، آیا. ٹھیک ہے نا. اچھا مفعول بعض اوقات شروع میں بھی آ جاتا ہے، یعنی عام ترتیب میں کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول، کام کرنے والا اور جس پر ہو، ہے نا. اکل زید طعاما، قتل خالد زیدا، فعل فاعل مفعول. لیکن کبھی کبھی مفعول فعل سے پہلے آ جاتا ہے. اس کی مثال ہے ایاک نعبد. ایاک نعبد. نعبد کیا ہے؟ ایکچولی یہ کیا تھا؟ نعبد کا کی ضمیر یہاں مفعول ہے. ہم عبادت کرتے ہیں کا تیری. لیکن کبھی کبھی مفعول پہلے آ جاتا ہے کلام میں. وہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ ایاک. ویسے تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کا نعبد، اگر ہم ایسے کریں تو کیا بن جائے؟ کچھ اور ہو جائے. ٹھیک ہے. ایاک نعبد. یہ صرف کلام کا ایک انداز ہے. مثلا میں نے کھانا کھایا، اور کبھی آپ کہتے ہیں کھایا میں نے کھانا، کبھی کہتے ہیں کھانا میں نے کھا لیا، کھانا میں نے کھایا. وہی لفظ ہے، کیا فرق ہو گیا؟ کوئی فرق پڑتا؟ کیوں نہیں پڑا؟ پڑا ہے. میں نے کھانا کھایا، یہ تو انتہائی شریفانہ قول ہے. اچھا اور کھایا میں نے کھانا، یہ ایک نغماتی قول ہے، ایک مزاحیہ انداز ہو سکتا ہے یا ایک کیئرلیس انداز. اور ایک کھانا میں نے کھایا، اس پہ سٹریس کس پہ ہے؟ دونوں پہ ہے، دونوں امپورٹنٹ ہو گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کلام میں بعض اوقات تاکید کے لیے، تاثیر کے لیے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی سیدھی سیدھی بات کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، اور جب کوئی اوکھا اوکھا بولتا ہے تو ہم بھی اوکھے ہونے لگتے ہیں. اچھا اسی طرح لفظ اور معنی کا آپس میں بہت اہم تعلق ہے. لفظ اور معنی یہ بالکل ایسے ہی جیسے بادام اور اس کا چھلکا. لفظ چھلکا ہے لیکن معنی کیا ہے؟ گری ہے اندر کی. لفظہ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. جب آپ لفظ بولتے ہیں تو دراصل وہ پھینک دیتے ہیں، وہ تو ہوا میں اڑ جاتا ہے. تو زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ صرف لفظ یا معنی؟ تو بیسیکلی وہ چھلکا ہے، ایک طرح سے پیکنگ ہے، اور جو معنی ہے وہ اس کے اندر کی اصل چیز ہے جو ہم کو لینی ہے. یہ دونوں اہم ہے، لیکن دونوں میں زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ اندر کی چیز. جیسے پینٹ کھاتے ہیں آپ، چھلکا اتار کے پھینک دیتے ہیں. تو لفظہ پھینکنا، یہ لفظوں کا آگے پیچھے کرنا، کبھی مفعول پہلے آ رہا ہے، کبھی بعد میں آ رہا ہے، کبھی فاعل پہلے آ رہا ہے، کبھی بعد میں آ رہا ہے. یہ تبدیلیاں کس لیے ہیں؟ کہ معنی امپورٹنٹ ہے. معنی کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، معنی کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے، معنی کو پر اثر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب مثلا ایک انداز تھا نعبدو کا، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، یہ بھی ایک انداز ہے. اور ایک ہے ایاک نعبدو، سٹریس آ گیا نا، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہاں امپورٹنٹ کون ہے؟ تو امپورٹنٹ ہے.
اللہ کی ذات امپورٹنٹ. نعبدو کا میں تو یہ بھی آ سکتا نا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور فلاں کی بھی کرتے ہیں. لیکن جب آپ نے کہا ایاک نعبدو تو کیا مطلب ہوا؟ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. کلام میں تاثیر میں فرق آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا مفعول بہ. مفعول فی ہی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں زمانہ پایا جائے یا جگہ بتائی جائے. ٹھیک ہے، تو جس مفعول میں وقت اور جگہ بتائی جاتی ہے وہ مفعول فی کہلاتا ہے. اس کو ظرف بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، مفعول لہو. لہو کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے یا کسی وجہ سے. علت بھی بولتے ہیں اس کو، وجہ یا غرض. اس مفعول کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے فعل واقع ہوتا ہے. مثلا سلیم قائم ادبا. سلیم قائم کیا مطلب ہے؟ سلیم کھڑا ہے. سلیم قائم ادبن، ادب کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ادبن مفعول ہے. یہاں کون سا مفعول ہے؟ لہو. کیا معنی ہے؟ کے لیے. کس کے لیے کھڑا ہے؟ اپنے استاد کے لیے، باپ کے لیے، بچے کے لیے، کسی کے لیے کھڑا ہے. لیکن وجہ کیا ہے کھڑے ہونے کی؟ ادبن. ٹھیک ہے. مثلا خرجوا من دیارہم بطرا. اب خرجوا وہ نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، اترانے کے لیے، شو مارنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے. تو اصل مقصد کیا تھا ان کے گھروں سے نکلنے کا؟ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے. اپنی وہ جو پچھلی دفعہ ذلت اٹھائی تھی نا، اب اس کو دھونا چاہتے تھے. ان کو کیا ہو گیا تھا؟ ریئیکشن ہو گیا تھا پچھلی ذلت کا. اب انتقام لینا تھا ان کو. تو اصل غرض اللہ تعالیٰ اس آیت میں چھپی ہوئی نکال رہے ہیں کہ اسلام کو مٹانا اور دشمنی اور سب باتیں اب پیچھے ہیں. اب یہ کسی اور ہی مقصد کے لیے نکلے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ مفعول اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی کام ہوا تھا. اب یہاں امپورٹنٹ مفعول ہے. ٹھیک ہے، یعنی اصل سٹریس مفعول پہ ہے. اب یہاں اس کی وجہ سے یہ ہوا، غرض، سبب. اچھا جناب، مفعول مطلق. مفعول مطلق اصل میں اسم ہے. سارے ہی مفعول اسم ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اسم ہے، لیکن یہ کون سا اسم ہے؟ جو مصدر ہوتا ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ جہاں سے ہر چیز پھوٹتی ہے، سارے افعال نکلتے ہیں، جو فعل کے بعد آتا ہے. مثلا مفعول کا مادہ اور فعل کا مادہ ایک ہی ہوتا ہے. مصدر سے ہی تو فعل نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے یہ مفعول نکلتا ہے. مثلا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. حب اور تحبون کا روٹ ایک ہی ہے. یہ مفعول مطلق. مفعول مطلق اسم ہوتا ہے لیکن مصدر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور مصدر تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے سب کچھ نکلتا ہے. فعل، فاعل، مفعول، امر، نہیں، سب مصدر سے نکلتے ہیں نا. مصدر کس کو کہتے ہیں؟ اوریجن کو، سورس کو. مثلا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا لَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. آپ کہتے ہیں نزلناہ تنزیلا، فصلناہ تفصیلا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا تفصیلا، یہ تاکید کے لیے آیا ہے. یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے. مفعول معہو، معہو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو اس میں خود بخود کسی کے ساتھ جانے یا کسی کے ساتھ کوئی کام کرنے کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے، معا کا معنی ہی ساتھ ہے. یہ بھی اسم ہوتا ہے. سارے مفعول اسم ہوتے ہیں. تو مفعول معہو وہ اسم ہے جو لفظ وا، مثلا زید و خالد، تو یہ جو واو ہے یہ کون سا ہے؟ کیا معنی دے رہا ہے؟ اور لیکن اصل معنی کے ساتھ، زید ساتھ خالد کے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا، مثلا سبز قلم اور سفید قلم، اور نے ان دونوں کو کیا کر دیا؟ ساتھ کر دیا. مثلا ذہبت انا وزیدن، یہ جو واہ ہے نا یہ اگلے والے کو زبر دے دیتی ہے، یا زیدن نہیں آئے گا. ذہبت انا وزیدن، میں گیا اور میرے ساتھ زید گیا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.